الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بات چل رہی تھی اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو سب سے بڑی چیز اللہ کی توحید کے بعد سکھائی تھی وہ یہ بات تھی کہ تم نے بہرحال مرنے کے بعد جینا ہے اور تمہیں اللہ سے ملنا ہے۔ جتنی بھی اخلاقیات کی باتیں ہیں اور جتنی بھی انسانیت کی باتیں کہی سنی جاتی ہیں، اگر بنیادی طور پہ ان میں اللہ کی ملاقات، اللہ کی زیارت اور آخرت کا تصور کچھ نہیں ہے تو آدمی آزاد ہے۔ اگر وہ انسانی اخلاقیات کی قدر کرتا ہے تو اس بنا پر کرتا ہے کہ اگر سوسائٹی میں کوئی غلط کام کروں گا تو کل کو آنے والی نسلیں بھی یہ کریں گی۔ وہ چوری نہیں کرتا اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کے ہاں سوال جواب ہوگا، وہ چوری اس لیے نہیں کرتا کہ قانون بہت سخت ہے، وہ چوری اس لیے نہیں کرتا کہ میں آج کسی کے گھر ڈاکہ ڈالوں کل کو کوئی اور میرے گھر ڈاکہ ڈالے گا، لیکن اصل معاملہ آخرت کا کہ اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا ہے۔ اگر اس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری قوانین نے اسے پابند کر رکھا ہے۔ اگر قانون ڈھیلا پڑ جائے تو یہ انسان چوری کرے گا۔ اس لیے اللہ سے ملاقات، اس کی تجدید کرتے رہنا چاہیے اور روزانہ یہ سوچنا چاہیے کسی بھی وقت کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے۔ روزانہ سوچنا چاہیے کہ مجھے بہرحال اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہر وقت یہ خیال اور دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر میرے اس فعل پہ اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تمام اخلاقیات کی یہ جڑ ہے، اور جس شخص میں اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں یا اللہ کی ملاقات اسے یاد نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کا ایمان ناقص ہے۔ صحیح معنی میں جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کا بھی متمنی ہوتا ہے، اور اس کو کئی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچ کر یہ سب چیزیں ہو جائیں گی۔ کتنے ہی اللہ کے بندے شہید ہوئے اور کتنے ہی اللہ کے بندے ظالموں کے ظلم کا شکار ہوئے، اور کتنے ہی بندے اپنے جرم سے زیادہ سزا پانے والے تھے، اور ان کا سہارا یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو آج کر رہے ہو میں اللہ سے شکایت کروں گا، میں اللہ کو جا کے بتا دوں گا، میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں اللہ کو بتا دوں گا کہ اللہ ان لوگوں نے میرے حقوق تلف کیے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، لوگوں ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کا امتحان بنا دیا ہے۔
اس نے بات کہی، گالی دی، وہ اس کے لیے امتحان بن گیا کہ اب اس سوال کا جواب کیا دوں۔ گالی دیتا ہے تو گالی دوں، گالی دیتا ہے تو معاف کر دوں، گالی دیتا ہے تو ٹھیک ہے آج دے لی ہے، جب میرے ہاتھ میں طاقت آئی تو میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ آج کی گالی کا جواب کیا ہے۔ کوئی بھی راہ وہ اختیار کر لے، لیکن وہ امتحان میں پڑ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں، ہم نے ہر ایک آدمی کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ آپ گئے ہیں اور آپ نے قرض دیا ہے، وہ کہتا ہے بھائی کل آ جانا، وہ کہتا ہے بھائی ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی۔ ہندوؤں میں قدیم تہذیب میں جب کچھ نہیں رہتا تھا تو وہ باہر دو چراغ، یہ آلے جو بنے ہوتے تھے گاؤں اور قدیم مساجد اور قدیم معابد میں، جو آلے بنے ہوتے تھے اس پہ دو چراغ جلا دیتے تھے، اور دو چراغ جلانے کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ مت آؤ میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ اس ہندو تہذیب میں مسلمان بھی شامل تھے، وہ اتنے اچھے لوگ تھے کہ سارے دکاندار اپنی اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے، اور جو بھی آتا تھا سودا نہیں، بیچ خرید نہیں ہوتی تھی، کہتے تھے فلاں دکان پہ چلے جاؤ اور ہمارے بھائی کا دیوالیہ ہو رہا ہے، یہ اس سے جا کر چیزیں خریدو، اور دیکھو نفع پہ خریدنا، نفع اس کو دینا، اس کی دکان چلے گی، پھر ہمارا قرضہ بھی اتر جائے گا، اس کا گھر بھی چلے گا، ہم ہفتہ 2-4 دن صبر کر لیتے ہیں تاکہ اس کے پاس پیسے بچیں۔ لوگ اس طرح ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے، لوگ اس طرح انسانیت کا احساس اور خیال رکھتے تھے، مگر ظاہر ہے کہ وہ تہذیب مٹ گئی، اس کے محافظ بھی مٹ گئے، اور جو اس تہذیب کو ہمیشہ کے لیے بلند کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا تصبرون، جب دوسرا شخص تمہیں امتحان میں ڈال دے، یہ استفہامیہ ہے، امر ہے، الفاظ اس کے استفہام میں سوال میں استعمال ہوتے ہیں، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ مطلب یہ ہے کہ واجب ہے صبر کرو۔ اگر اسے خدا کا خوف نہیں ہے تو تمہیں تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے تو تمہیں تو اس کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، تمہیں اپنا رویہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کا فعل ہے، اللہ اس سے پوچھے گا، یہ میرا فعل ہے، مجھ سے اللہ پوچھے گا۔ بس آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ بالکل گواہی دینے پہ آمادہ ہوں کہ اس شخص میں ہم نے کوئی شر نہیں دیکھا، اس شخص سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس شخص سے ہمیشہ خیر ہی کی توقع رہی اور یہ ہمیشہ خیر کی بات کرتا رہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کی جو تربیت کی تھی اسے سکھایا تھا کہ دیکھو اللہ کے ہاتھ ملاقات ہے، دیکھو اللہ سے جا کر ملنا ہے، دیکھو اللہ کو جواب دینا ہے، دیکھو اللہ کے ہاں تمہاری یہ حکومت، یہ خلافت، یہ سلطنت سب کی سب اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے تحت 5 آدمی آ گئے، ہیڈ کلرک بن گیا، آفیسر بن گیا، فرمایا جس شخص کے ہاتھ کے تلے اللہ نے 5 آدمی دے دیے، خدا پہلے ان 5 آدمیوں سے بات پوچھے گا کہ تمہارا امیر کیسا تھا، اور آخر پہ اس کی باری آئے گی کہ تمہیں جہنم میں بھیجنا ہے یا جنت۔ یہ عمارتیں، یہ حکومتیں، یہ عہدے اتنے آسان نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھے بیٹھے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمت المرضیہ، یہ ترقیاں،
یہ ترقی پا جانا، یہ عہدے کا بڑھ جانا اور تنخواہ کا بڑھ جانا نعمت المرضیہ، یہ دودھ پلاتی ہوئی ماں ہے لوگوں، وبئست الفاطمہ، اور اس دن یہ بہت بری لگتی ہے جب یہ دودھ پلانا ماں چھوڑ دیتی۔ کسی شعبے میں چلے جاؤ، ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے زیادہ خرابیاں اس شعبے کی، اسی سے پوچھو بھی کیا، وہ خود شروع کر دے گا، اس لیے کہ اب ماں دودھ نہیں نہ پلا رہی، اور جب تک ترقی ہوتی رہی ماں دودھ پلاتی رہی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے قرآن کریم میں، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنو گے تو تم گنو، کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے میری ملاقات۔ اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، لوگوں برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ جانا۔ سب سے زیادہ اس وقت یہ امت مسلمہ غافل ہے، سب سے زیادہ اس وقت ہمارے ملک کے باشندے اور ہم لوگ غافل ہیں اللہ کی ملاقات سے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ نے کہا مارے گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ غفلت سے بھی بڑھ کر درجہ ہے کہ کوئی کہے کون اٹھتا ہے، کون قبروں سے برآمد کرے گا، کیا ہو گیا، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، یاد رکھو اس روایت کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری قسم کے لوگ جب قبر میں اٹھائے جائیں گے اور فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ کس چیز پہ ایمان لایا تھا، تو وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا میں کس چیز پہ ایمان لایا تھا۔ یہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا کچھ بھی مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، مجھے اتنا پتہ ہے اقول کما قال الناس، لوگوں کے سنے سنائے سے میں بھی کہہ دیتا تھا، میری عملی زندگی میں کوئی کردار نہیں تھا آخرت، بس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا جائے گا قبر میں ہی کہ تمہارا دین کیا تھا، وہ کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں، اقول کما قال الناس، میں لوگوں سے سنتا تھا بس یہی جانتا تھا، عملی زندگی ایک ٹکے کی نہیں، ایک رتی اور ایک دھیلے کی زندگی نہیں۔ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کا خوف پھر بھی اس میں نہیں ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، گھر پہ جبر ہے، طاقت ہے، اللہ نے جو حق جس کا دیا ہے وہ ادا نہیں کرنا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، اپنے لیے ہمیشہ اچھی چیز کا چناؤ ہے اور دوسرے کے لیے ردی اور بیکار۔ یہ مذہب ہے، یہ دین ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اپنی زندگی میں اگر تقسیم کرو تو برابر رکھنا بیٹے اور بیٹی کو۔ صرف ایک چھوٹ دی تھی کہ اگر تمہیں ڈر لگے کہ تمہارے بعد یہ بہن بھائی آپس میں لڑ پڑیں گے تو اپنی زندگی میں ہی سنگل، ڈبل اور بیوی کا 1/8 حصہ خود تقسیم کر دینا، تاکہ یہ بعد میں عدالت کچہری میں نہ جائیں۔ وگرنہ فرمایا جب زندگی ہے تو جتنا بیٹی کا اتنا بیٹے کا، بیٹے پہ 1 کروڑ خرچ، تعلیم، یہ وہ، بیٹی کہاں گئی؟ کوئی جواب اس شخص نے مر کے اللہ کو نہیں دینا، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی حرکت وہ کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب بغاوت اٹھے گی تو سب سے بڑا لیڈر یہ ہوگا، اور جی اسلام میں یہ، اسلام میں یہ۔ تمہارا اسلام کون سا ہے؟ گھر میں اسلام ہے؟ تم کیا کرتے رہے ہو؟ اب جوانی ڈھل گئی تو اسلام یاد آ گیا۔ جب طاقت اور قوت تھی وہ دن کہاں بسر کیے تھے؟ اب تمہاری اولاد ویسے ہی کرتی ہے، مت چلاؤ، یہ تمہارا نقش قدم تھا جس پہ بیٹے نے پاؤں رکھا ہے، اس میں کیا برائی ہے بھئی؟ یہ انصاف یاد نہیں آتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پر انصاف نہیں رہتا، جہاں عدالتیں انصاف نہیں کرتی، لا محالہ
لا محالہ وہاں پر فحاشی پھیلتی ہے۔ اور جہاں بھی معاشی نظام درست نہیں ہوتا، دو چیزیں لازماً جنم لیتی ہیں، ایک خوف جنم لیتا ہے، ایک بھوک جنم لیتی ہے۔ خوف کی وجہ سے پیسہ تک اپنے ملک میں نہیں رکھا جا سکتا، خوف کی وجہ سے پتہ نہیں ہوتا، مغرب بعد گھر سے نکلنے سے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ جب بھی معاش کا نظام قرض لے کے چلے گا، کسی ملک کا نظام بھی جب قرضے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور لوگوں کے پیسے پہ خوشی منائی جائے گی کہ اتنا قرضہ مل گیا، ماشاءاللہ کیا کہنے، جیسے انہوں نے ادائی نہیں کرنا، اور جیسے انہوں نے دنیا میں عزت نیک نامی کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے، لازماً دو چیزیں آئیں گی، ایک خوف آئے گا اس معاشرے میں، اور ایک اس کے ساتھ بھوک آ جائے گی۔ لوگ دن بدن غریب ہوں گے، نتیجے میں ڈاکے، چوریاں، اور نتیجے میں بس ختم کرتے ہیں بات کو اس کو، نتیجے میں عورتوں کی عزت اور مرد کا خون، دو چیزیں نہیں رہتی۔ چھٹی اس وقت تو چیخے نہیں جب معاشی نظام نہیں تھا، اس وقت تو بولے نہیں، گونگے شیطان بنے رہے، نظام کے خلاف نہیں اٹھے نہ بولے۔ اس وقت تو کچھ نہیں کہا کہ انصاف عدالت میں نہیں رہا، پتہ نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں جب بھوک آئے گی تو لڑکی عزت گنوا بیٹھے گی، اور اس کے ان دو جرائم کے نتیجے میں معاش میں تباہی اور عدالتوں میں انصاف کا نہ ہونا، اس کے نتیجے میں خوف مرتب ہوگا، اور خوف جب جوانی میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ذہانت بھی جمع ہو جاتی ہے تو پھر وہ قتل سے بھی دریغ نہیں کرتا، قبل اس کے کہ یہ مجھے مارے میں ہی اس کا قصہ تمام۔ اس لیے اللہ کہتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقصون علیکم آیاتی، یہ میرے انبیاء علیہ السلام جو تمہارے پاس میں نے بھیجے تھے، یہ آئے تھے، یہ میری نشانیاں تمہیں نہیں دکھاتے رہے، تمہیں اس طرف متوجہ نہیں کرتے رہے کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ نشانی کیا ہوتی ہے اللہ کی؟ وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ آپ سے آپ کا دوست کہتا ہے آپ کی کوٹھی، آپ کا مکان، آپ کہتے ہیں فلاں نمبر گلی میں جہاں یہ درخت ایک لگا ہوا ہے، وہ درخت ہمارے سین میں لگا ہوا ہے، وہ نشانی ہے آپ کی، آپ کے گھر کی۔ اسی طرح اللہ اس کائنات میں اپنی نشانیاں دیتا ہے، کہتا ہے اس چیز کو دیکھو یہ میری نشانی، اس سمندر کو دیکھو یہ میری نشانی، ان پہاڑوں کو دیکھا یہ میرے ہونے کی علامت ہے، میرے ہونے کی دلیل ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کہاں ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کو مانتا نہ ماننا، ارے یار تم دیکھو اتنے خربوں آدمی ہم نے پیدا کیے ہیں اور ایک کا دوسرے سے انگوٹھے کا نشان وغیرہ وغیرہ، تھوڑی آیات ہیں اس کائنات میں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اتنی اپنی نشانیاں بھیجی تھیں، یقصون علیکم آیاتی، میرے انبیاء علیہ السلام تمہیں خدا کی نشانیاں دکھاتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ڈراتے تھے تمہیں کہ دیکھو اللہ کو منہ دکھانا، دیکھو اللہ سے ملاقات کرنی۔ اس کے باوجود تم نہیں سمجھے۔ یہ ہے بات، عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جھک ماری، جلے گا اپنی سزا پائے گا۔ اور یہ صرف جلانا ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش میں ڈال دیتا ہے ضروریات سے زیادہ پیسہ دے کے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈال دیتا ہے اولاد کی ترقی سے والدین کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم زیادہ اولاد اور پیسہ دے دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی اچھا کیا ہے، اور آگے قرآن کہتا ہے بالکل نہیں، اللہ نے کہا ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ انہیں آزمائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شربت اور یہ چیزیں ایک دن تو کیفیت ایک تھی ہٹا دی اور رو پڑے،
انہوں نے کہا میں نے خدا کی کتاب نہیں پڑھی. اللہ کہتا ہے جن کو ہم نے اتنے انعامات سے نوازا تھا یہ ان کا امتحان ہے. لوگوں پتہ نہیں عمر کو اس کی چیزیں دنیا میں ہی مل رہی ہیں یا آخرت میں ملیں گی، یہ میرا امتحان ہے. میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی. یہ خدا کا خوف. اللہ نے کہا انبیاء علیہ السلام آئے تھے اور تمہیں ڈراتے رہے، اور سورہ اعراف میں تو حد ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جہنم والے چیخیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا اس سزا کو معاف کر دے اور جو کچھ دنیا میں کرتے رہے اس سے درگزر فرما، اللہ نے کہا اس دن ہم کہیں گے کہ الیوم ننساکم کما نسوا لقاء یومکم ھذا. ہم انہیں کہیں گے جس طرح تم دنیا میں جا کے میری ملاقات کو بھول گئے تھے نا، آج میں تمہیں جہنم میں ڈال کے بھی بھول گیا ہوں کہ تم کوئی چیز ہو یا نہیں. فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. کما نسوا لقاء یوم، جیسے تم نے میری ملاقات کو بھلا دیا. اس لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر کام میں، ہر دن یہ سوچے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی. ایسے نہ ہو کہ اللہ بھلا دے. اللہ کا بھلانا 3 قسم پہ ہے. اللہ کبھی بھی نہیں بھلاتا، اس کے علم میں نسیان نہیں ہے. یہ محاورہ ہمارے یہاں کے مطابق استعمال کیا گیا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے نافرمان اولاد کا میں تو بھول گیا. جن لوگوں نے مشکل میں ساتھ نہیں دیا چھوڑو یار، کیا ان کا نام لینا ہے، کیا تذکرہ کرنا ہے. دوسری قسم بھولنے کی یہ ہے کہ انسان جو بھی کرتوت کرتا ہے اللہ دنیا میں ہی اسے بھول جاتا ہے. چھٹی پہلے کوشش محنت سے شراب ملتی تھی، اب اگلے گھر آ کے دے جاتے ہیں. پہلے کوئی گناہ کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اب اپنے ڈرائنگ روم میں اویلیبل ہے، چھٹی ہو جاتی. یہ گناہ کی دوسری قسم ہے. اسی لیے اللہ سورہ حشر میں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور لوگوں کبھی ایسے نہ بننا انساہم، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے اس شخص کو اپنا نفع اور نقصان بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کبھی اپنی زندگی ایسے نہ استوار کرنا. تمہارا کریکٹر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گویا تم خدا کو بھولے ہوئے ہو. جب یہ کرو گے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تمہیں اس کی سزا دنیا میں ہی دے دے گا. اور دنیا کی سزا یہ ہے کہ وہ تمہیں بالکل غافل کر دے گا. غفلت بڑھتی ہے، لذت بڑھتی، غفلت بڑھتی ہے، مزہ بڑھتا ہے. یہ بہت مزہ اگر چاہیے خدا سے غافل ہو جاؤ. جتنی خدا کی غفلت طاری رہے اتنے ہی مزے. کوئی روکتا تھوڑا ہی ہے. یہ سب اختیار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اسے بتا دیا ہے نا ایک بار کہ جو بیج ڈالو گے اس کے مطابق درخت اگے گا. کیکر لگا کے کبھی مت سمجھو کہ آم پڑیں گے. بہت سے احمق مل جائیں گے. ساری زندگی کیا کیا اور اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب اللہ سے دعا اللہ بیٹا سیدھا ہو جائے اور بیٹی سیدھی ہو جائے. ہوتے ہیں وہ جس ماحول میں جو رزق کھلایا تھا اور پالا تھا اس کو بھگتو نہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، لوگوں کبھی ایسی زندگی نہ گزارنا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ اس کے نتیجے میں یہ آٹومیٹیکلی ترتیب بنے گی کہ تم اپنے نفع اور نقصان کو بھول جاؤ. کتنی چیزیں کس عمر میں نفع کی سمجھتا تھا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ تھا. موت بتاتی ہے جب طاقت چھن جاتی ہے پھر عقل بھی آتی ہے تھوڑی تھوڑی. اس لیے اللہ اس انسان کو اس کا نفع اور نقصان بھلا دیتا ہے.
جتنی غفلت بڑھتی ہے مزے اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا دوست یہ اندر ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، اور مجھے قسم ہے تمہارے حساب کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے قسم ہے تمہارے اندر کے اس نفس جذبے طاقت کی جو بار بار گناہ پہ تمہیں ٹوکتا ہے کہ یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، رلا دیتا ہے، اللہ سے توبہ کی طرف لے آتا ہے، ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ غلطی ہو گئی آپ معاف فرما دیں۔ یہ بڑی خیر کی چیز ہے جو اندر سے گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں نا، اور چوٹ، حتیٰ کہ اللہ کے وہ اچھے بندے سو نہیں پاتے، جا کے آدھی رات کو اٹھاتے ہیں کہ بہن معاف کر دینا، میں نے فلاں وقت میں یہ غلطی کی تھی، بھائی معاف کرنا، موت کا کچھ پتہ نہیں صبح جیتا بھی ہوں یا نہیں۔ ایسے ہزاروں اللہ کے بندے ملیں گے، ہزاروں، اب بھی ہماری سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس پہ کرم کرتا ہے اور موت سے 1 سال پہلے اللہ اسے بیدار کر دیتا ہے اس زندگی سے جس زندگی میں وہ سویا ہوا تھا۔ تو وہ کہتا ہے میں دیکھوں میں نے کس کس پہ ظلم کیا ہے اور میں جا کے معافی مانگ لوں۔ آپ نے فرمایا موت سے 1 سال پہلے اس کی حالت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ لوگوں کے حقوق کا خیال، راستے میں تھوک دینا یہ کیوں کبیرہ گناہ ہے؟ اس لیے کہ جو پیچھے آئے گا اس کا بھی تو حق بنتا ہے، اس کا دل خراب نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی لعنت پڑے اس پہ جو راستوں کے نشانات کو مٹائے۔ اچھا خاصا اشارہ لگا ہوا ہے یار، لیفٹ ٹرن لینا ہے، رائٹ ٹرن لینا ہے، اس پہ اتنا بڑا مسجد کا لوگو لگا دیا، اشتہار لگا دیا، وہ جو مسافر ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دائیں اور بائیں کی جو تمیز ہے، ان اور آؤٹ کی جو سائڈز ہیں، اسے کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ کہتا ہے دین، ہم کہتے ہیں یار یہ دین ہے تمہارا، لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہو۔ فٹ پاتھ بند کر دینا، یہ تماشے آپ پارا میں دیکھا کرو، ہم کئی بار دیکھتے ہیں، مسجد بھاگے جا رہے ہیں، فٹ پاتھ چھوڑ دیا تھا لوگوں کے چلنے کے لیے، یہ لگ جائے گا پتہ جب اللہ کے یہاں پہنچو، یہ سب چیزیں معلوم ہو جائے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال پہلے پھر خدا اسے جگہ بھی دیتا ہے۔ ہزاروں اللہ کے بندے ایسے ہیں، خواب کے ذریعے اللہ بتا دیتا ہے، کشف کے ذریعے اللہ بتا دیتا ہے، الہام ہو جاتا، دل میں خود بخود کے بات آتی ہے کہ یار میں نے فلاں وقت میں فلاں سے زیادتی کی تھی، لاؤ اس کا حصہ دو، لاؤ اس انسان سے معافی مانگ لے، اچھا بات چیت ہی کر لو، اچھا کوئی چیز ایسی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو یہ دوست جو اندر ہے نا، ندامت، یہ کہتا ملکہ نور جہان سے قتل ہو گیا تھا، اور قتل خطا بہت مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اس نے جہانگیر کو بتایا کہ میرا تو ارادہ نہیں تھا قتل کا، میں تو ایسے ہی تیر چلا رہی تھی، ایک لگ گیا، دھوبی تھا، مر گیا۔ اس نے کہا قاضی صاحب سے فیصلہ کرانا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جہانگیر نے بھیج دیا، قاضی نے دیکھا اور اس سے کہا یہ خون کا مسئلہ ہے، اور ڈرانے کو نے کہا کہ تمہیں موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ نور جہان چیخی، جہانگیر کو بہت کچھ کہا، جہانگیر نے کہا ہو ہی نہیں سکتا میں اس میں دخل دوں۔ اور تو اس کے جہانگیری میں لکھتا ہے کہ اس نے سونا رکھا، تلوار رکھی، سب چیزیں اور لے گئی، اور دھوبیوں سے کہا کہ یہ دیت قبول کر لو یا پھر قتل ہے، میں ماری جاؤں گی۔ انہوں نے وہ سونا لیا، دیت قبول کی، قاضی نے صلح کرا دی۔ جہانگیر کہتا ہے جب نور جہان گھر آئی تو میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور میں اس کے پاؤں میں گر پڑا۔ میں نے کہا تجھے کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا، پاگل ہو جاتا۔ تو اس نے مجھے حقارت سے ٹھڈا مارا اور اس نے مجھے کہا کہ اب روتے ہو، میں ماری جاتی، تم نے ایک لفظ میرے متعلق نہیں کہا۔ اس نے کہا میری جان، حکومتیں انصاف سے چلا کرتی ہیں، یہ محبتوں اور دیوانگی سے نہیں چلتی۔ اس نے کہا تم مجھے عزیز ہو، اور مغلوں کی سلطنت تباہ ہو جائے اگر قتل ناحق ہو جائے، ناحق خون ہو جائے، یہ پڑھا کرو، یہ جتنا خون عام ہوا ہوا ہے، ہر کوئی آدمی ڈرتا ہے، ادھر مر گئے، ادھر مار دیے، ادھر یہ سب چیزیں
یہ سب چیزیں اللہ سے ملاقات کی غفلت کی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کذبوا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ اور میری ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم ان کے نیکیاں برباد ہو گئی۔ اس لیے کبھی اللہ کی ملاقات کو نہ بھولیں، ملنا ہے، یقیناً ملنا ہے۔ 4 چیزیں ہم نے کہا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی دعا کے آخر پہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، خدا کو دیکھنا، 2 اور اور فتنہ آزمائش نہ پڑ جائے اور گمراہی نہ ہو جائے۔ اس سے اس پہلی بات پر بھی 3 جمعوں سے زور دے رہے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھو اللہ سے ملنا ہے۔ 28 جگہ خدا نے قرآن میں کہا ہے میری ملاقات، میری ملاقات، میری۔ ایک دن پرائم منسٹر آپ کو میں بلا لے، ساری زندگی یاد اور دہراتا ہے، یار ایسے، یار انہوں نے، میں نے یہ۔ اللہ نے 28 مرتبہ فرمایا لوگوں مجھ سے ملنا ہے، لوگوں مجھ سے ملاقات کرنی ہے، لوگوں میں تمہارا استقبال کروں گا، لوگوں میں تمہیں دیکھ کے منہ پھیر لوں گا، لوگوں تمہیں دیکھ کر میں فرشتوں کو کہوں گا کہ یہ ہیں جو میرے اصل بندے تھے، یہ انشاءاللہ گنیں گے۔ اس لیے آخری بات جو اب گن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، اور جن لوگوں نے میری ملاقات کی پرواہ نہیں کی اور آخرت میں میری ملاقات کو کچھ نہیں جانا، حبطت اعمالہم، ہم بھی ان کے اعمال، نیکیاں، جو کچھ کیا ہوگا سب اکارت کر دیں گے، کیونکہ اس نیکی میں بھی مکر ہے۔ خالص اللہ کے لیے کرے، اس کے شوق میں کرے، اس کے لقاء میں، وہ ایک الگ چیز ہے، نام بنانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے اللہ کی ملاقات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔